ابھی خبر یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق اور رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے جائیں کہ چیف آف دی آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسی پر مزید تفصیلات، اسی پر ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر 7 نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چیف آف دی سٹاف کا تینوں مسلح افسران کے جو خطاب تھا اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مزید کہنا تھا کہ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے رکھی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ ہو۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ بیلا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنے اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ کہنا تھا کہ یہ سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروس کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آج ایک تقریب میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ان کو، ان کی طرف سے جو پاک افواج کے تینوں سربراہان موجود تھے اس کے اندر، اور خاص طور پہ اس تقریب جو راولپنڈی کے اندر جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہوئی، اس تقریب کے بعد یہ خطاب سامنے آیا جس کے اندر انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے دونوں بڑے دشمن افغانستان اور بھارت کو مصمم ارادے سے پیغام دیا ہے کہ اب اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت کی جو آپ نے حرکت پہلے کی تھی تو ہم اس کو کبھی بھی اس رفتار کے ساتھ جواب نہیں دیں گے، بلکہ اس سے بھی تیز رفتار کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس لیے کسی بھی بھول میں نہ رہیں کہ پاکستان افواج پاکستان جو سالمیت ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت دیں گی۔ اس لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ دونوں دشمنوں کے لیے بالکل ایسے ہی ہے جیسے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی کہ افغانستان کسی خام خیالی میں نہ رہے کہ افغانستان کو جو بات ہم نے کی ہے یا تو وہ فتنہ الخوارج کا ساتھ دے گا یا پھر پاکستان کی سربلندی اور پاکستان کی عظمت کا خیال رکھے گا اور پاکستان کے آگے نہیں آئے گا۔ تو یہ تمام تر جو باتیں ہیں وہ انہوں نے آج اپنے افسران کے سامنے کی ہیں، اور ایک دفعہ پھر مصمم ارادے کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو کہ چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہیں، ان کو آج جب گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اس کے بعد یہ جو تقریب تھی اس کے اندر خطاب کیا اور انہوں نے بتایا کہ کوئی خام خیالی میں نہ رہے، پاکستان پہلے سے زیادہ تیار ہے، پہلے سے زیادہ بہترین کارروائی کرے گا اور پہلے سے زیادہ رفتاری کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ تو یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو آج کا پیغام ہے وہ دونوں دشمنوں کے لیے ہے کہ دشمن ملک اگر چاہے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کہ وہ اپنے آپ میں رہے اور در اندازی کرے گا تو اس کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دو ٹوک اور واضح انداز کے اندر بھارت کو یہ پیغام دیا ہے۔ بھارت جو ہے وہ گزشتہ
چند دنوں سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کو اوپر دوبارہ پھر جو وہ حملہ کر سکے. کیا آج کی جو وارننگ ہے، آج کی جو بات ہے جو فیلڈ مارشل نے 2 ٹوک موقف میں کہا ہے، کیا بھارت کو یہ وارننگ دی گئی ہے آخری کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو بہت زیادہ جواب ملے گا؟ الحمدللہ پاکستان آرم فورسز ہمیشہ سے چوکنا رہتی ہیں، تیار رہتی ہیں، اور جب بھی اس طرح کی جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی دشمن خام خیالی میں نہ رہے. اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بالکل صاف ستھرا ایک طرح سے موقف اختیار کیا کہ آپ اگر سوچ کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا. پہلے بھی مارکہ حق کے ذریعے آپ کو پیغام دیا گیا کہ آپ ہم سے دور رہیں، لیکن آپ نے جو حرکت کر دی اس کا آپ کو جواب دے دیا. آپ کا مالی جانی نقصان بھی ہوا، اور اگر دوبارہ اس طرح کی حرکت آپ کریں گے تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جواب ملے گا. دوسرے نمبر پہ انہوں نے افغانستان کو جو پیغام دیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ افغانستان کو کوئی ایک راستہ چننا ہوگا، یا تو وہ الخوارج ہندوستان کا وہ ساتھ دے گا، فتنہ الخوارج ہندوستان کا ساتھ دے گا، اس کے لیے پیروکار بنیں گے، یا پھر پاکستان کی سربلندی کو اور پاکستان کی دوستی کو ایکسیپٹ کریں گے. اور پاکستان کی دوستی جو ہے وہ ہر وقت پاکستان کے امن کے والوں کے لیے ہے، اور اگر کوئی امن کے ساتھ دینا چاہتا ہے تو پاکستان اس کا دوست ہے، اور اگر کوئی بدامنی کا سوچتا ہے تو پاکستان سے بڑا دشمن اس کے لیے کوئی نہیں ہوگا. بہت شکریہ. ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وہ اس پر ڈیٹیل جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب ہے. فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی.